سورہ ال عمران آیت نمبر 14۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ لفظی ترجمہ۔ زین للناس، زین یہ ماضی مجہول یعنی پیسو وائس ہے اور واحد مذکر غائب۔ زینا اس کا معروف آئے گا، زینا یزین اس کا پریزنٹ ٹینس ہے، تزیین یہ انفینیٹیو ہے، تفعیل کے وزن پر ہے، اور زینت دی گئی یا خوبصورت کیا گیا، آراستہ کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حبن جو ہے یہ بھی مصدر ہے، انفینیٹیو ہے، الشہوات واحد اس کا شہوتن ہے، کسی چیز کی طرف نفس کے اشتیاق کا نام شہوت ہے۔ نفس جو ہے نہایت شوق کے ساتھ کسی چیز کا ارادہ کرے اس کو شہوت کہا جاتا ہے، اور یہاں الشہوات سے مراد مشتہیات ہیں، یعنی جن چیزوں کا نفس شوق کرتا ہے وہ کون سی؟ بیان من النساء عورتوں میں سے، والبنین بنین ابن ان کی جمع ہے اور حالت نسبی میں ہے، بنین بیٹوں میں سے، یعنی پہلے عورتوں کا ذکر آیا، عورتوں میں سے، بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرہ، القناطیر یہ جمع ہے قنطار کی، قنطار مال کا ڈھیر یعنی کثیر مال، بہت زیادہ مال، اور قنطار پل کو بھی کہتے ہیں، اور کنٹار اسپینش میں کنٹار کہتے ہیں پل کو۔ المقنطرہ، مقنطرہ اسم مفعول واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی جمع کیے ہوئے، جمع کردہ، من الذہب والفضہ سونے سے اور چاندی سے، ذہب سونے کو، فضہ سلور کو کہتے ہیں، چاندی۔ والخیل المسومہ، الخیل خیل یہ سوار اور گھوڑے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی اصل جو ہے خیال اور خیلاء جس کے معنی تکبر کے ہیں، اور گھوڑ سوار جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتا ہے۔ المسومہ تسویم سے، تسویم، سوم یسوم تسویما اسم مفعول کا صیغہ ہے مسومہ، یعنی نشان زدہ، نشانہ لگایا ہوا، نمبر لگایا ہوا آج کل کی اصطلاح میں۔ اور صوم، صوم جو ہے اس کے صوم کا اپنا معنی آتا ہے کسی چیز کی طلب میں جانا، تو اونٹ کو چراگاہ میں چھوڑنا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نشان لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الخیل المسومہ سے مراد نشان زدہ یا پلے ہوئے گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والانعام یہ نعم کی جمع ہے، مویشی، اونٹ، بکری، گائے وغیرہ، ان پر بولا جاتا ہے، بالخصوص اونٹ، چونکہ عرب میں اونٹ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ والحرث، حرث بھی مصدر ہے، اور کھیتی، زراعت یعنی پالتو نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی۔ ذالکا، ذالکا یہ اس میں اشارہ بعید، ان جو 6 چیزیں ذکر ہوئی ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ ذالکا متاع، متاع سامان، جس چیز سے کچھ مدت کے لیے نفع حاصل کیا جائے اسے متاع کہتے ہیں۔ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہے، اس لیے بقدر کفایت ان کی طلب کرنا چاہیے، یہ دائمی چیزیں نہیں ہیں۔ واللہ عنده حسن المآب،
واللہ اور اللہ تعالی عندہ اس کے پاس ہے یعنی قیامت کے دن حسن المآب بہترین لوٹنے کی جگہ۔ المآب جو ہے یہ او بن سے ہے یا ایابن سے ہے، اس میں ظرف مکان اور زمان ہے، لوٹنے کی جگہ یا وقت۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی یہ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی بڑی خوبصورت اور مزین معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیا فانی کی زندگی کے سامان ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی بقدر کفایت ان چیزوں سے انتفاع کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سب عارضی اور ناپائیدار ہیں۔ اصل اور باقی رہنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں جو آخرت کی دائمی زندگی میں کام آئیں گی۔ اب ان آیات میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن اسحاق کی سیرت سے نقل کیا ہے، جب وفد نجران جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے ابتدا میں مدینہ جانے کے ارادے سے روانہ ہوا تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ، وہ خچر پر سوار تھا اور خچر نے ٹھوکر کھائی تو اس کے بھائی کرز، اس کا نام تھا کرز، کی زبان سے نکلا برا آدمی برباد ہو، تعیس الابعد کہا، تعیس الابعد، خاکم بدہن، اس سے وہ مراد لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حارثہ نے کہا تعیست امک، تیری ماں برباد ہو، یعنی تو برباد ہو۔ کرز نے حیران ہو کر اس کلمہ کا سبب پوچھا، ایسے کیوں کہا تو نے؟ تو ابو حارثہ نے کہا دیکھے ہم بخدا خوب جانتے ہیں، دیکھو قسم کھا کر اس نے کہا خدا کی قسم ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ نبی جو محمد ہے یہ وہی نبی ہے جس کا ابھی تک ہم انتظار کرتے آ رہے ہیں، جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ کرز نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو ابو حارثہ نے جو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں تو یہ بادشاہ جو ہمیں بے شمار دولت سے اور اسٹیٹس کو سے، پروٹوکول سے نوازتے ہیں اور اعزاز و اکرام کر رہے ہیں، یہ سب واپس لے لیں گے، لہٰذا ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس وفد میں 3 بڑے آدمی تھے، عبد المسیح عاقب، اور یہ قافلہ کا امیر اور سردار تھا، ایہم السید رائے اور تدبیر بتاتا تھا، ابو حارثہ بن علقمہ سب سے بڑا مذہبی عالم اور لاٹ پادری تھا، اور یہ شخص عرب کے مشہور قبیلہ بنی بکر ابن وائل سے تعلق رکھتا تھا، پھر وہ پکا نصرانی بن گیا، عیسائی ہو گیا، تو روم کے بادشاہوں نے اس کی مذہبی پختگی اور شرافت کو دیکھتے ہوئے اس کی بڑی تعظیم اور تکریم کی، اور علاوہ بیش قرار مالی امداد کے اس کے لیے گرجے تعمیر کیے اور مذہبی امور کے اعلیٰ منصب پر اس کو مقرر کیا۔ تو کرز نے اپنے بھائی کی بات دل میں رکھ لی، جو بھائی نے جو اسے یہ کہا کہ بھئی یہ ہم پروٹوکول وغیرہ سے محروم ہو جائیں گے محمد پر ایمان لانے کی صورت میں، یہ بات کرز نے اپنے دل میں چھپا لی اور بالآخر وہی ان کے ایمان کا سبب بنی۔ اب ایک آیت میں یہ جو ابھی تلاوت ہوئی، اس آیت میں اسی کی بات کا جواب ہے کہ جو لوگ حق واضح ہونے کے بعد محض دنیاوی مفادات کی خاطر ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ مال و دولت اور جماعت کی کثرت خدائی سزا سے نہیں بچا سکتی، نہ آخرت میں عذاب علیم سے چھٹکارا مل سکتا ہے، تو دنیا کی بہار وہ چند روزہ ہے، آخرت میں اپنا انجام مومنین ہی کے لیے ہے، یعنی بہترین انجام اہل ایمان کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نجران کا وفد جو تھا وہ بات سمجھے ہوئے تھا، مگر مال و دولت کی محبت ایمان کا روڑا جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ تو اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اب وہ لوگ تو چلے گئے، اب مخاطب یہ سبق، یہ عبرت ہمارے لیے ہے۔ اللہ ہم سے یہ فرماتا ہے کہ مال و دولت جو ہے ایمان کی راہ میں
اعمال صالحہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائے، تو ان دیکھی چیزوں کو توجہ کا مرکز بناؤ۔ اس کے بعد والی آیت میں اس پر زور دیا گیا ہے، اور یہ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، موجودہ جو اب سامنے آیت ہے، اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں لوگوں کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی یہاں پر نساء کی بات کی گئی ہے، عورتیں ہیں، تو نساء، عورتوں کے ساتھ محبت، یہ ایک فطری ہے، فطری بات۔ اب لیکن عورت کی محبت میں بندہ اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ اللہ کی نافرمانی شروع کرے، اور عورت کی تربیت اگر صحیح طریقے سے ہو جائے تو خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی بہترین پونجی جو ہے وہ نیک صالح عورت ہے، جو دین میں آپ کا معاون ہے، آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے دین کے کاموں میں، اور آپ کی غیر حاضری میں اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اور آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اور ایک نسل کی تربیت کر کے ان کو آگے تیار کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کو اپنی مرضی پہ چھوڑا جائے تو النساء حبائل الشیطان بھی کہا، عورتیں شیطان کی جال ہیں، اور شیطان اس جال کے ذریعے مردوں کا شکار کھیلتا ہے، اور جب شیطان کے جال میں بندہ آ گیا تو ہلاکت لازمی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سب سے مرغوب چیز النساء، مردوں کے لیے مرغوب چیز النساء ہے، عورت ہے، اور اس میں پھنس کر آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کا بہترین سامان بھی عورت ہے، اور جس کو حدیث میں یہ آتا ہے جس کو جب دیکھو نیک عورت وہ ہے تو خاوند کا دل جو ہے خوش ہو جائے، اور جب وہ اس کو حکم دے تو بات کی تعمیل کرے، اور شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، تو اسے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اس طرح دوسری چیز جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ میں لڑکے محبوب ہیں۔ جاہلیت قدیم یعنی پریمیٹیو ایجز میں بھی لڑکوں کو پریارٹی حاصل تھی، بیٹوں کو پسند کیا جاتا تھا، اور موجودہ جدید جاہلیت میں بھی لڑکوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو بیوی کے بعد ان کا نمبر ہے۔ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، لڑکے بڑھاپے کی لاٹھی ہیں اور لڑکیاں پرایا سرمایہ ہیں۔ یہ قدیم اور جدید جاہلیت کا نعرہ ہے، لیکن اسلام میں دونوں اولاد اور دونوں یکساں پسندیدہ ہیں، بلکہ لڑکیاں دنیا میں نیک نامی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے کسی کی نسل آگے نہیں چلی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صاحبزادی کی اولاد سے روشن ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد حسن حسین، اور دوسری اولاد سے خاندان نبوت روشن ہے۔ القناطیر، قنطار کی جمع ہے، مال کثیر کو کہتے ہیں، المقنطرہ ڈھیر کیا ہوا، جمع کیا ہوا، تو یعنی بہت زیادہ مال۔ من الذهب والفضہ، ذهب اور فضہ کی بات کی، ذهب اور فضہ، اس میں تاجر لوگ ذهب اور فضہ اس کی تجارت کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور الخیل المسومہ، خیل گھوڑے پالنا، اکثر بادشاہ قسم کے لوگ گھوڑوں کو پسند کرتے ہیں، گھوڑے پالتے ہیں، گھوڑے رکھتے ہیں، گھوڑوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور مسومہ مانا نشان لگایا ہو، یعنی شاندار، نشان ان گھوڑوں پر لگتا ہے جو بڑے شاندار اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، ممتاز۔ اور اس کا مصدر آتا ہے تسویم، اسی سے سیما، سورہ فتح میں آخری رکوع میں آتا ہے سیماہم فی وجوہہم، چہرے کا نشان۔ تو عرب اپنے بہترین قسم کے گھوڑوں پر نشان لگاتے تھے۔ اور انعام جو ہے، انعام مویشی، چوپائے، اب شہری زندگی اور اہل بوادی گاؤں کی زندگی میں لوگ مال مویشی پالتے ہیں، ان سے اپنا گزارا چلاتے ہیں۔ والحرث، زمیندار۔ اور بنین کی بات ہے، بنین ان میں سارے مشترک ہیں، نساء اور بنین جو ہیں
یہ سب کے لیے پسندیدہ ہیں۔ تو متاع، یہاں پر چند متاع لفظ استعمال کیا، متاع الحیات الدنیا، چند روز برتنے کا سامان۔ جیسے متاع جو ہے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، چولہے کا کپڑا ہوتا ہے صافی، جب وہ میلی ہو جاتی ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں اور دوسرا پرانا کپڑا اس کی بجائے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہی حال دنیا کے مال سامان کا ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کر چل دینا ہے اور یہ سارا کچھ یہاں رہ جائے گا۔ تو فرمایا زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت خوش نما بنا دی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ محبت جہاں تک تخلیق اور پیدائش کی بات ہے وہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش نما بنایا ہے اور امتحان کے لیے خوش نما بنایا ہے، آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ ان چیزوں کے اندر خوبصورتی رکھ دی ہے اور ان کے اندر قدر و قیمت رکھ دی ہے اور ان کی محبت کو اپنے بندوں کے دل میں ڈالا ہے۔ اور امتحان اس لیے ہے کہ اللہ نے جتنی محبت فطری رکھ دی ہے اس سے تجاوز نہ کرنے پائے بندے، اور اس محبت کی وجہ سے مال کمائیں گے، اس محبت کی وجہ سے خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اس محبت کی وجہ سے اولاد کی تربیت ہوگی، اولاد کی پرورش کریں گے والدین، اس محبت کی وجہ سے مال مویشی رکھیں گے، ان کو پالیں گے، اس محبت کی وجہ سے کھیتی باڑی کریں گے۔ اگر یہ فطری محبت نہ ہو تو پھر دنیا میں کون جی لگاتا ہے؟ اب زینا، خوش نما بنا کر بندوں کو پھنسانا، تزیین شیطان کی طرف جب لوٹے، اسے کہ شیطان بھی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور جو فطری محبت تھی ان چیزوں کی وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ایک چیز اللہ نے فطرت میں رکھ کر پھر اس پر پابندی نہیں لگاتا ہے، اس کو اس حد تک استعمال کرنے پر اللہ کوئی قطعاً نہیں لگاتا، لیکن اس حد سے بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو پھر پابندیاں لگتی ہیں، ان کو حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ حدود اللہ کو کراس کرنے پر سزائیں ملتی ہیں اور اس کو گناہ کہا جاتا ہے، اور شیطان کی تزیین جو ہے پھر یہی ہے کہ ان حدود سے پار نکلنے کو کہتا ہے اور بندے کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو زینا للناس حب الشہوات من النساء، یعنی عورتیں، والبنین اور لڑکے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، سونے چاندی کے لگے ڈھیر، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ 6 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور ان کو اپنی آخرت کی تعمیر کے لیے حاصل کرنا ہے اور آگے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔